نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم اہل حضرات، ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے قرآن مجید کو 7 اور 10 انداز میں جو پڑھنے کا حکم ہے، جس کو ہم سبع و عشرہ کہتے ہیں، اس بارے میں ایک تعارفی نشست لے رہے ہیں. سبع و عشرہ قراءات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ، یعنی بے شک قرآن مجید کو 7 لہجوں میں نازل کیا گیا ہے، اس میں سے جو آسان ہے اس کو اختیار کرو. تو یہ جو سبع اور عشرہ قرات کی اصطلاح ہے، اس حدیث کے ضمن میں کلام اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے 7 لہجوں میں نازل فرمایا، اور وہ 7 لہجوں میں جو مختلف اختلافات ہیں، چاہے وہ لہجے کے اختلاف ہو، چاہے وہ صرف اور نحو کے اختلاف ہو، چاہے وہ سینٹنس کنسٹرکشن میں تقدیم اور تاخیر کے اختلاف ہو، وہ تمام جب ہم جمع کرتے ہیں تو وہ 7 طریقے کے اختلاف آتے ہیں. ان اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، وہ ہے سبع اور عشرہ. تو یہ جو سبع اور عشرہ قرات ہے، اس کو جن ائمہ کرام نے اس کو مرتب کیا وہ قرات عشرہ کہلاتی. سبع یعنی 7 اور اس میں مزید اور 3، ایسے ملا کر کل 10 قراتیں ہیں. 10 امام ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کلام اللہ کو متواتر انداز میں جمع کر کے اس کو پیش کیا. تو یہ جو ائمہ ہیں، ان کے نام ایک بار پھر سے ہم لکھ دیتے ہیں. امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ، امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ. دوسرے امام مکی رحمۃ اللہ. تیسرے ابو عمرو بصری. تیسرے ہے شامی رحمۃ اللہ. پانچویں ہے عاصم رحمۃ اللہ. چھٹے ہیں حمزہ. ساتویں ہیں کسائی رحمۃ اللہ. ابو جعفر امام یعقوب
خلف بزار. یہ 7 کے ساتھ ہے اور یہ 3 مزید ملا کر یہ ہوئے 10. تو یہ مکمل ہوئے 10 قرأت. نافع، مکی، بصری، شامی، عاصم، حمزہ، کسائی، ابو جعفر، یعقوب، خلف، بزار. اب ان کے ہر ایک کے 2 راوی ہیں. یہ قالون رحمۃ اللہ علیہ اور ورش. مکی رحمۃ اللہ علیہ کے 2، بزی اور قنبل. یہ وہ ہے، یہ ان کے 2 راوی ہے، دوری اور سوسی. بزی اور قنبل یہ نیچے آنا ہے. بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دوری، سوسی. ہشام، یہاں دوری اور سوسی. ہشام اور ابن ذکوان. عاصم، اس میں شعبہ، شعبہ اور حفص. حمزہ میں خلف اور خلال. قالون، ورش، بزی، قنبل، دوری، سوسی، ہشام ابن ذکوان. عاصم میں شعبہ اور حفص. حمزہ میں خلف اور خلاد. ادھر الگ لے لیں گے. کسائی میں ابو جعفر، یعقوب اور خلف بزار. اس میں ابو الحارث اور دوری. ابو جعفر میں ابن وردان، جماز ہے وہ، ابن جماز. یعقوب میں روح اور رویس. روح اور رویس، ہاں روح پہلے، روح اور رویس. خلف میں اسحاق اور ادریس. یہ دیکھیے نافع مدنی جو پہلے امام ہیں، ان کے 2 راوی ہے، قالون اور ورش. مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بزی اور قنبل. بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دوری اور سوسی. شامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہشام ابن ذکوان. عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے شعبہ اور حفص. حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلف اور خلاد. رحمۃ اللہ علیہ کے ابو الحارث اور دوری. ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے ابن وردان اور ابن جماز. یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے روح اور رویس. اور خلف بزار رحمۃ اللہ علیہ کے اسحاق اور ادریس.
یہ جو اشرا ائمہ ہمارے سامنے ہے، تو ان کے پڑھنے میں جو ہے جو اختلافات آئے ہیں، اختلاف دو قسم کے ہیں، ایک ہے اصول اور دوسرا ہے فرش۔ تو ہر ایک امام کے کچھ اصول ہے، وہ اس انداز میں پڑھتے ہیں، اور کچھ فرش یعنی ایسے کلمات ہیں جو ہر جگہ الگ پڑھے گئے ہر امام کے نزدیک، تو یہ دونوں جب ہم جمع کرتے ہیں تو وہ ایک امام کی قرات کہلاتی ہے۔ یہ جو ائمہ قرات ہیں سبا اور اشرا، ان کے کچھ اصولی اختلافات ہیں اور کچھ فرشی اختلافات ہیں۔ اصولی اختلافات یعنی ایک امام ہر جگہ اسی انداز میں پڑھتے ہیں، وہ اصولی اختلاف کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر میم جمع جو ہے، جیسے علیہم، تو قالون رحمۃ اللہ علیہ اس کو دو وجہ سے پڑھتے ہیں، ایک سکون علیہم اور دوسرا صلہ علیہم، تو یہ ان کا اصولی اختلاف۔ اور فرش کا اختلاف یعنی کچھ کلمہ جو کچھ ائمہ نے ان کو جیسی روایت ملی اس انداز میں پڑھا۔ مثال کے طور پر مالکی یوم الدین، تو حمزہ اور کسائی نے اس کو مالکی پڑھا ہے، باقی سب نے حمزہ کسائی چھوڑ کر باقی سب نے اس کو ملک پڑھا ہے، اور انہوں نے اس کو مالکی پڑھا۔ تو یہ جو کلمے کا اختلاف ہے وہ فرش کلمات کا۔ تو اس طریقے سے ہم کو کلام اللہ میں اصول اور فروج دیکھ کر پڑھنا ہے، اور وہ اس انداز میں کہ ہر ایک امام کے لیے ایک علامت طے کی گئی، جیسے نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے الف ہے، اور قانون رحمۃ اللہ علیہ کے لیے با ہے، برش رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جیم۔ تو جہاں پر کلام اللہ میں الف لکھا ہوا ہے تو وہ نافع مدنی کے لیے، با جو لکھا ہوا ہے قانون رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اور جیم ورش رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ تو جب ہم اشرا قرات کا لکھا ہوا کلام پاک دیکھیں گے، اس میں یہ علامت کے سامنے جو اختلاف ہے وہ اس انداز میں پڑھا جائے۔ صدق اللہ۔